10 بغات کتابوں کے اندر ہاتھ مارا گیا ہے. یہ ایک قرآن مجید کوئٹہ میں دکھایا گیا، اس میں روافض نے باقاعدہ آیات تبدیل کی، اور حکیم مقبول احمد دہلوی نے ترجمہ مقبول کے نام سے جو قرآن مجید مرتب کیا ہے وہ اس قرآن مجید کے علاوہ ہے، اور اس میں سورت کربلا ہے، سورت ائمہ اثنا عشریہ ہے، اور سورت احزاب بقرہ سے ڈبل ہے. ہر زمانے میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کیوں بڑے امام ہیں؟ انہوں نے جھوٹی حدیثوں سے پرہیز کیا ہے. یہ جہمیہ، قدریہ، کرامیہ، معتزلہ و خوارج یہ کیا چیز ہے؟ یہ کذابین ہیں اپنے زمانے کی. ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہا گیا، یکسوئی کے ساتھ حق پر قائم دائم. محی الدین ابن العربی کا نام سنا ہے، جن کا ہم نے کہا کہ ان کی تفسیر ہے المختصر 40 جلدوں میں. ان کی کتاب فتوحات مکیہ، اس فتوحات میں ہے کہ فرعون مسلمان ہو گیا تھا اور وہ شہید ہے، اور الیوم ننجی کا ببدنے کا یہ اس کی کرامت ہے. آلوسی بغدادی نے روح المانی میں اس آیت کے ذیل میں کہا ہے کہ یہ کفار نے محی الدین ابن العربی کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے آدمی سمجھ نہ سکے تو محی الدین ابن العربی کو دجال من الدجاجلہ کذاب و افاق لکھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خود ابن تیمیہ کے بارے میں کم باتیں ہیں. ابن بطوطہ رحلہ میں لکھتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کے دن موجود تھا. ابن تیمیہ ممبر پر بیٹھا تھا اور اس نے کہا ینزل اللہ تعالی الی السماء الدنیا فقال الناس کیف ینزل فنزل من درجة الى درجة وقال هكذا. ابن بطوطہ رحلہ میں مشاہدہ پیش کرتے ہیں اور شان ورشا کہتے ہیں لم یثبت ولو ثبت لکان کافرا بلا ریب. اگر یہ ابن تیمیہ نے کیا ہے تو اس کے کفر میں شک ہی نہیں. لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں لم یتحقق، سب تہمت ہے. علم صرف اس کو نہیں کہتے، علم چھان بین کو کہتے ہیں، چھان پٹک کو کہتے ہیں. سب چیزیں آپ کو کتابوں میں ملے گی. آپ ایک عالم، ایک مفسر، ایک محدث، ایک فقیہ سے اس لیے پڑھنے بیٹھے تاکہ آپ حق باطل، کھرے کھوٹے، سچے جھوٹے میں فرق کر سکیں. اخبارات میں روزانہ دجل فریب شائع ہوتا ہے. آپ ماہنامہ میں دیکھو کیا کیا بکواسات آتے ہیں. اس دن شمس الحق افغانی کی تفسیر آئی 10 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے ابن قیم ابن تیمیہ کا استاد ہے. یہ دیکھیں شمس الحق افغانی شمس العلوم، ایشیا کا بڑا عالم، ان کو یہ پتہ نہیں تھا. یہ جمع کرنے والے نالائق، بدنام کرنے والے. مولانا حسین علی کے بلغہ پر جتنے اعتراضات ہیں 10 ہے وہ کذابین نے ڈالا ہے. اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے غنیہ میں ہے کہ 48 فرقہ جہنمیوں کا، گمراہوں کا وہ فرقہ حنفیہ نعمانیہ ہے. اس کا بڑا ابو حنیفہ نعمان ہے. اس نے کتاب و سنت سے ہٹا کر لوگوں کو اپنے خیالات کا تابع کیا. یہ کیسے پیرانی پیر ہے جو اتنا بڑا ولی بنتا ہے اور ابو حنیفہ کو نہیں جانتے؟ ایسی باتیں کوئی کرتا ہے؟ یہ 10 البغات کذابین و افاکین. اس زمانے کے بدعتیوں نے امام صاحب پر تہمت لگائی اور پیرانی پیر کے ہاتھ سے ڈالا. پیرانی پیر غریب کو کیا پتا تھا کہ میری کتاب میں کیا کیا لکھا جائے؟ شیخ عبد القادر ایسا نہیں کہہ سکتے. امام بخاری التاریخ الصغیر میں امام محمد کے بارے میں کہتے محمد بن الحسن الشیبانی من اصحاب ابی حنیفہ کان کذابا. یہ بخاری کی بات ہے. پھر اس کو الاصح لکھنے کی کیا توفیق ہوئی؟ جو شافعی و احمد کا استاد، جن کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں
میں نے سارے جہان کا علم دیکھا، محمد بن الحسن جیسے نہیں دیکھا۔ ان کے متعلق امام الحدیث یہ باتیں کر رہے ہیں، 10 البغات سرکش اور کذابین نے ڈالا ہے۔ بلکہ صراط مستقیم سید احمد اور شاہ اسماعیل کی کتاب، جس میں لکھا ہے کہ نماز میں پیغمبر کا تصور کرنا یہ گاؤ خر چوڑے چمار کے تصور سے بھی زیادہ خراب ہے۔ عبارت اس طرح تھی، آپ ذرا غور سے میری بات سن لیں، اس سے پہلے اس طرح ہے کہ اپنی منکوحہ کا تصور کرنا، اس کا تصور آنا زنا کے تصور سے بہتر ہے۔ تو ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر کا تصور آنا گاؤ خار چوڑے چمار کے تصور سے بہتر ہے، لیکن افسوس کہ بہتر وہاں پر ہو گیا بدتر۔ آپ بات سمجھے نہیں؟ پہلے کیا کہا کہ بیوی کے ساتھ منکوحے کے ساتھ مجامعات کا خیال یہ زنا سے بہتر ہے، تو اس مناسبت سے گاؤ خر چوڑے چمار کے تصور سے پیغمبر کا تصور بہتر ہونا چاہیے نا، وہاں بہتر کی جگہ بدتر آ گیا۔ تو میں کہتا ہوں اگر پیرانی پیر جس کو بدعتی غوث اعظم اور دستگیر کہتے ہیں اور ان کی کتاب میں 10 ہو چکا ہے، تو ہماری کتابوں میں بھی انہوں نے 10 کیا۔ ان کو 10 آتا بھی بہت ہے کیونکہ یہ کھاتے زیادہ ہے۔ سمجھنا 10 نے وہی گیا۔ میرا آج کے اس گفتگو کا حاصل یہ کہ طلباء اور علماء 2 قسم کے ہیں، ایک لکیر کے فقیر ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، وہ عوام سے بدتر ہے، ایک تحقیق کا ذہن رکھتے ہیں، صداقت سمجھتے ہیں۔ آپ کو میرے متعلق 10 باتیں کہی جائے گی تو آپ تو سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، آپ کیوں غلط باتیں مانتے ہیں؟ آپ کہیں ہمارے استاد دلیل اور برہان کا آدمی ہے، جو پہلو اہل حق کے ادلے کی روشنی میں وہ راجح جانتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی سیاسی یا کاروباری یا علمی بغض نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ اعتدال کا برتاؤ ہے۔ یہ کلمات و طیبات شائع ہے، مرزا مظہر جان جانان کی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیز ہے اس میں، توبہ توبہ۔ فوائد الفوائد جس کے میں حوالے دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے نظام الدین اولیاء کا کہ جو آدمی قوالی نہیں کرتا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ اس کا دل مردہ ہے، میں مرحوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اور امیر خسرو کہتے ہیں کہ آخری عہد جو مجھ سے لیا انتقال سے پہلے، کہا خسرو جب تم قوالی کرنے لگتے ہو مجھے 2 دن نیند نہیں آتی۔ خسرو نے کہا حضرت توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت تو عہد و پیمان لے رہے ہیں شاگرد سے کہ تیری قوالی سے میرا دل دکھا ہے، اور وہاں کیسی غلط بات آئی۔ اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت کے دربار میں جب تک کوئی سجدہ نہ کرتا اس کو اندر نہیں داخل کرتے، اور وہاں لکھا ہے کہ حضرت کے دربار میں باقاعدہ مصلی بچھا ہوا تھا کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو پھر اندر آؤ۔ اب وہ 2 رکعت جس کو کہا ہے پڑھ لو نا، اس کو غصہ آیا ہے، اس نے لکھ دیا ہے کہ مجھے اپنے سجدے کا کہا ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں نماز پڑھتے ہو، اس نے کہا تیری نہیں پڑھتا، تو آپ نے اپنی نماز کا کہا تھا کیا؟ اس کا دماغ ٹیڑھا ہے۔ کسی کو کہے کہ آپ داڑھی رکھے، کہا تیرے کہنے سے نہیں رکھتا، میرے کہنے سے کیوں ہے؟ شریعت کا حکم ہے۔ سورۃ آل عمران میں یہ تمام مضامین اس حوالے سے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ گڑا گیا تھا، اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ ان کی وحی میں خدا نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر ایسے صیغے آ چکے ہیں تو اول 10 البغات ہے، تہمت التہامین ہے، کذب الکذابین ہے۔